ہمارا رزق ہماری تلاش میں ہوتا ہے اور اپنے رزق کا ایک ایک ذرہ کنزیوم کرے بغیر ہم اس دنیا سے نہیں جا سکتے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے صبا اور میرا چینل اور پیج ہے خیال بائے صبا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں جو تھوڑے دن پہلے ہمارے ساتھ ہوئی، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ کچھ باتیں جب وقوع پذیر ہوتی ہیں یا آپ کے سماعت تک پہنچتی ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف آپ کے حالات کو مد نظر کرتے ہوئے کی گئی ہیں یا آپ تک پہنچانا مقصود ہے۔ تو ہوا یوں کہ ابھی ہماری زندگی میں ایک بڑا چینج آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کینیڈا سے یو ایس اے موو ہوئے ہیں ٹیکسس میں۔ تو کچھ ایسا تھا کہ ہمیں پہنچنا جس دن تھا ہم اس سے ایک دن ارلی پہنچے، اور ہمارا جو جگہ ہم نے لی ہوئی تھی وہ ہمیں اگلے دن ملنی تھی، تو ہم ایک دن اس ہوٹل میں رک گئے۔ اور اس ہوٹل میں جب ہم رکے تو ہم نے بات کی کہ پھر چیک آؤٹ ٹائم تھوڑا زیادہ دے دیں، تو انہوں نے ہمیں دے دیا، لیکن اس جگہ کے ملنے میں اور اس ہوٹل کے چیک آؤٹ ٹائم میں 3 گھنٹے کا فرق تھا۔ ہمارا ایک گاڑی کا سامان تھا، تو ہم نے سوچا اگلے دن جمعہ بھی ہے تو ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھ کے جو ہے وہ جب تک ہم اپنے فون کے معاملات طے کریں گے، سمز لیں گے، جب تک جو ہے وہ ہمارا گھر ہمیں مل جائے گا۔ تو ہم جناب گئے مسجد، اور مسجد میں جو بیان ہوا وہ کچھ اسی طرح کا ہوا کہ ہمیں احساس ہوا کہ جیسے یہ ایک طرح کا ریمائنڈر ہے، کیونکہ جب ہم کسی ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں نا تو ایک ڈاؤٹ کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم ایک اتنا عرصہ رہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئے، ہم نے چھوڑ دیا تو پتہ نہیں ہم نے صحیح کیا یا نہیں کیا۔ تو اینی ویز جو امام صاحب نے کہانی سنائی وہ اتنی ہارٹ فیلٹ تھی، اور مجھے لگا کہ یہ مجھے ضرور سب کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ تو ہوا یوں کہ وہ یہ بتانے لگے کہ یہاں کی مسجدوں میں نماز اور قرآن کی کلاسز سے ہٹ کے کافی پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، جس میں کہ جو ہے وہ کوئزز ہوتے ہیں، اور وہ بچوں اور فیملی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اسلامک کوئزز رکھتے ہیں، تو اس میں کچھ انعامات بھی رکھتے ہیں۔ تو اسی میں جو ہے وہ ایسا ہوا کہ ان کے پاس کچھ گفٹ کارڈز تھے، اور وہ گفٹ کارڈز جب پروگرام ہوا تو انہوں نے دیے، تو اس میں سے کچھ بچ گئے، 1 یا 2 گفٹ کارڈ بچ گئے۔ تو شام میں جو ہے اس مسجد کے جو شیخ تھے ان کو دوسری مسجد میں جانا تھا، تو جب وہ جانے لگے تو ان سے ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں ایڈمن میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ یہ کارڈ لے جائیے اور اس مسجد میں بھی کچھ اسی طرح کا سوال کر کے تو یہ کارڈ ان کو گفٹ کر دیجیے گا، تو ہماری مسجد کی طرف سے ایک اچھی سی وہ ہو جائے گا، گفٹ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ضرور۔ تو جناب وہ شیخ صاحب ایک مسجد سے دوسری مسجد گئے اور اپنے ساتھ وہ کارڈ لے گئے۔ وہاں انہوں نے سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ سوال کیا، تو وہ سوال جو ہے وہ تھوڑا مشکل تھا۔ مسجد اقصی کے متعلق انہوں نے کچھ پوچھا تھا، لیکن ایک کوئی صاحب تھے اور صورتاً وہ مصر سے آئے ہوئے لگ رہے تھے، تو انہوں نے وہ جواب دے دیا، تو وہ کارڈ ان کا ہو گیا۔ بعد میں پروگرام ختم ہوا تو ان کو جو ہے موقع ملا کہ وہ ان سے بات چیت کرتے، تو انہوں شیخ صاحب نے ان سے بات چیت بھی کی کہ بھئی آپ نے بڑا مشکل سوال کا جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں یہاں نہیں رہتا ہوں، میں کہیں جا رہا تھا اور راستے میں جو ہے وہ مجھے ٹرانزٹ کرنا پڑا 1 دن کے لیے، تو میں نے یہاں ٹرانزٹ کیا اس شہر میں، اور جب میں نے یہاں ٹرانزٹ کیا تو میں مسجد آ گیا، اس ٹائم ایسا تھا، مسجد آیا تو آپ سے ملاقات ہوئی اور مجھے یہ کارڈ ملا، اور کل میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ جو پوری سچویشن تھی وہ سن کے شیخ صاحب بھی بڑے حیران بھی ہوئے، اور یہ تھاٹ بھی پرووک ہوئی کہ کون سی چیز کہاں پہ تھی اور کس کی قسمت میں تھی اور کہاں آ کے کسی کو ملی۔ یعنی کہ آپ سوچئے کہ ایک گفٹ کارڈ ہے اسٹور کا، وہ ایک مسجد سے دوسری مسجد گیا، اور دوسری مسجد میں بھی وہ اس شخص کے پاس گیا جو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں رکا تھا، اور وہ اتفاقاً اس کو یہاں رکنا پڑا، اور پھر وہ مسجد بھی آ گیا اور مسجد میں یہ کوئز ہوا اور وہ کارڈ اس کو ملا، اور پھر وہ کہنے لگا میں تو کل جا رہا ہوں، میں تو یہاں رہوں گا بھی نہیں۔ تو انہوں نے پھر وہ کسی اور کو دیا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس تک پہنچا،
لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا، جو شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیے آپ کا رزق آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے، اور اس رزق میں جو دولت ہے یا جو مال ہے یا جو کھانا پینا ہے وہ ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے۔ آپ کے رزق میں جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے کو ملنے والی دیگر نعمتیں ہیں، اور وہ سب کی سب آپ کے لیے لکھتی گئی ہیں، لیکن اس میں آپ کی کوشش بھی پوشیدہ ہے۔ آپ اپنے طور پہ بھرپور کوشش کریں اور پھر توکل کریں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور آپ اپنی نعمتوں یا آپ کے حصے کا جو رزق ہے یا جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے اس کو لیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو اور ایک بات جو تھی انہوں نے کہی جو مجھے بڑے ہٹ کی، وہ یہ تھی کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ایک پل میں ہم گھر کے مالک ہوتے ہیں اور دوسرے دن جو ہے وہ ہم ہوم لیس ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایسی سچویشن تھی کہ اگر میں اس وقت اپنا یا اپنی فیملی کا جائزہ لیتی تو 3 گھنٹے کے لیے وی ور کمپلیٹلی ہوم لیس، اور 3 دن پہلے ہم اپنے گھر میں تھے، ظاہر ہے وہ ہم نے وائنڈ اپ کیا، بند کیا، اور اس وقت جو ہمیں ملنا تھا الحمدللہ وہ سچویشن ٹیمپریری تھی، لیکن آپ اپنی زندگی میں امیجن نہیں کر سکتے کہ کس وقت کیا رودات گزر رہی ہے اور کیا ہو جائے۔ تو اس وقت میں نے جب اپنی حالت کا جائزہ لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس وقت ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارا سامان راستے میں ہے جس کو پہنچنے میں ابھی 15 دن 20 دن لگنے ہیں، ہمارے پاس جو کل چیزیں ہیں وہ اس وقت ہماری فیملی ہے اور ہماری گاڑی ہے، اور اس گاڑی میں جو سامان ہے وہ ہے، اور ان چیزوں کو جب آپ سوچتے ہیں نا تو پھر آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے صرف اور صرف کوشش کرنا، دعا کرنا ہے، باقی آپ کو توکل کرنا چاہیے، اور جو آپ کے لیے لکھا ہوا ہے نا وہ آپ تک پہنچ کر رہتا ہے، اور اسے لیے بغیر ہم رخصت نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ تھاٹ پرووکنگ اسٹوری تھی اور بات تھی جو جس سے مجھے بڑا حوصلہ بھی ملا اور سبق بھی ملا اور سوچنے کے بھی دروا ہوئے۔ تو میں نے یہ آپ کے ساتھ اسی لیے شیئر کیا۔ آپ کسی بھی مشکل سے گزر رہے ہیں، کسی بھی قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں، تو صرف جائزہ لیجئے کہ آپ کے اختیار میں کیا ہے، اپنے طور پہ مکمل کوشش کیجئے اور پھر دعا کیجئے اور پھر توکل کیجئے، کیونکہ یہ بھی غلط ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بس ہمیں سب مل جائے گا اور پھر ہم دعا کریں اللہ کروا دے گا، اللہ کروا دے گا، اللہ تو کروائے گا، لیکن آپ کو اپنی کوشش اپنا 100% دینے کی ضرورت ہے، اسی کے بعد جو ہے وہ آپ تک پہنچنے والی چیز آپ تک پہنچے گی یا پھر توکل کی باری آتی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، خوش رہیں، خیال رکھیں۔